الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک شخص دوسرے کے بارے میں یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس شخص نے میرا اونٹ چوری کیا، اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر۔ دوسرا شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اس اونٹ کو طلب فرمائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ ماجرا کیا۔ سرکار علیہ السلام نے اونٹ کو طلب کیا اور فرمایا کہ اے اونٹ، یہ بتا کہ میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے۔ اس پر وہ اونٹ بول اٹھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، اور رہا یہ شخص مدعی دعویٰ کرنے والا، آقا یہ شخص منافق ہے کہ اس نے آپ کی دشمنی کے سبب آپ کے ہاتھوں آپ کے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کٹوانے کا منصوبہ بنایا، اور رہے یہ جو دو شخص گواہ، سرکار یہ بھی منافق۔ سرکار علیہ السلام نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ارے تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج تمہارے ہاتھ کٹنے سے بچ گئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا عمل کوئی عمل نہیں سرکار میرا۔ فرمایا کچھ تو کرتے ہو گے۔ عرض کی آقا بس اتنا کرتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا، کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تم پہ درود اور سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس عمل کو جاری رکھ، اگر تو اپنے جس طرح رب ذوالجلال نے آج تمہیں تمہارے ہاتھ کٹنے سے تمہیں بچا دیا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم سے جانے سے بھی بچا لے گا۔ کہ سرکار کی ذات پاک پہ
کثرت کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. باواد بلند درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یجعل رسالۃ ربی، کہ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ وہ کسے رسالت عطا کرے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ کے حمایتی لوگ یہ کہنے لگے کہ نبوت ہے جو وہ ولید بن مغیرہ کو ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ خوبصورت نوجوان ہے، اس کا کاروبار بڑا وسیع، اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، تو نبوت ہے جو ولید بن مغیرہ کو ملنی چاہیے. تو اس پر رب ذوالجلال نے قرآن کی اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا. اور میں کہ تم آپس میں یہ باتیں کرتے ہو کہ نبوت اسے ملے اسے ملے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے جس کو نبوت عطا کرنی ہے اسے پہلے ہی منتخب کر لیا کہ اللہ کے علم میں. پھر مالک کریم نے انسان کو 5 قوتیں عطا کی کہ جسے حواس خمسہ کہا جاتا، کہ قوت سامعہ، کہ جس قوت کے ساتھ ہم لوگ کسی بات کو سنتے کہ یہ قوت. دوسری قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، کہ جس کے ساتھ ہم کسی چیز کو دیکھتے. قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، کہ جس کے ساتھ ہم لوگ سونگھتے. قوت ذائقہ، کہ جس کے ساتھ ہم لوگ کسی چیز کو چکھتے. اور 5ویں قوت لامسہ، پکڑنے کی، کہ یہ 5 قوتیں حواس خمسہ کہلاتی، کہ جو ظاہری 5 قوتیں کہ جو مالک کریم نے انسان کو عطا کی ہیں، اور یہی قوتیں رب نے اپنے محبوب کو بھی عطا کی. اب سرکار کی یہ 5 قوتیں ہیں، 5 ہماری یہ قوتیں، لیکن سرکار کی قوت اور ہماری قوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کہ ایک قوت سامعہ ہم سنتے کہ دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز سنائی دی گئی، ہم نے اسے سن لیا. لیکن سرکار کی جو قوت سامعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. فرمایا کہ اے لوگو، میں وہ دیکھتا ہوں کہ جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں کہ جو تم نہیں سنتے. اتا تسماء و حقا علیہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، ابھی آسمان سے ایک آواز سنائی دی گئی کہ جو آواز مجھے آئی ہے، لیسا اصابیا 40 وقد مسہا وقد جبعتها وملائکتہ ساجدن للہ تعالی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، اس وقت جو آسمان سے مجھے آواز آئی ہے، اس آواز کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ آسمان پہ اللہ کے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اور انگلیوں کے برابر بھی جگہ آسمان پہ خالی نہیں ہے. کہ جب کسی چیز پہ زور پڑتا تو اس کی آواز نکلتی. فرمایا کہ اسی طرح آسمان پر فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان پہ جب زیادہ بوجھ پڑا تو آسمان کی آواز مجھے سنائی دی گئی. کہ ہماری قوت ہے جو قوت سامعہ، سننے کی جو قوت ہے ہماری، کہ ایک دیوار کے پیچھے کی آواز کو سن سکتے ہیں، اپنے قریب کی آواز کو سن سکتے ہیں، لیکن سرکار کی قوت سامعہ یہ ہے
کہ زمین پہ بیٹھے آسمان کی آواز کو سن رہے، کہ جب سرکار آسمانوں پہ تشریف لے جاتے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جنہیں 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. آپ نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو لکھا کہ جب سرکار معراج کی رات واپس تشریف لائے، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال سمعت نعلیک بین یدی فی الجنت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز کو سنا تھا. کہ سرکار زمین پہ رہتے ہیں تو آسمان کی آواز کو سنتے، اور آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں تو سرکار زمین کی آواز کو سن لیتے ہیں. اس لیے میرے سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سر. اور اس لیے ہم پکارتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں، ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں، پہ لاکھوں سر. کہ یہ ایک ہماری سماعت، ایک سرکار کی سماعت. صحیح بخاری کے اندر غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے ایک بکری کا گوشت لیا، اس گوشت کے اندر زہر ملایا، اور زہر ملانے کے بعد اسے روسٹ کیا. روسٹ کرنے کے بعد احدھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بھنے ہوئے گوشت کو سرکار کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ دے. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور سرکار اسے تناول فرمانے لگے. سرکار اسے جب تناول فرمانے لگے، صحابہ بھی کھانے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ اپنے ہاتھوں کو روکو، صحابہ اب اس میں سے کچھ مت کھانا. وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، سرکار نے اس یہودی عورت کی طرف پیغام دیا. جب یہودی عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی تو سرکار نے فرمایا سممتی ہادی شاتا، کیا تم نے اس گوشت کے اندر زہر ملایا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی من اخبارا کا، سرکار آپ کو کس نے خبر دی کہ جب میں نے اس گوشت کے اندر زہر ملایا تھا تو اس وقت میں ایک بند کمرے میں تھی، میں تنہائی میں تھی اور میرے پاس اس وقت کوئی موجود نہ تھا، اس کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی. تو من اخبارا کا، سرکار آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتنی ہادہ ما بین یدی شاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے خبر دی ہے کہ سرکار میرے اندر زہر ملا ہوا. کہ یہ ہے سرکار کی قوت، سرکار کی قوت سامیہ، کہ ایک جانور ہے جو ذبح ہو چکا ہے، جس کا گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، جسے آگ پہ جلایا جا چکا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا سرکار کی بارگاہ میں خود بیان کر رہا ہے. اور سرکار کی قوت ہے جو قوت سامیہ ہے جو اس بات کو سنتی ہے میرے اندر زہر ملا ہوا. سرکار کی قوت کہ جو سرکار سن لیتے ہیں.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ سفر میں، صحابہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَآهُ الْبِيرَ، تو ایک اونٹ نے سرکار کو دیکھ لیا، جرجرتا شریفتن، تو پھر وہ اونٹ آ کے سرکار کے قدموں کو چومنے لگا۔ صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے کہ وہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، سرکار نے اپنے کان ہیں جو اس اونٹ کی طرف کر دیے ہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے فدا قومی امی و ابی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا یہ تو بتائیں کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا۔ قال رسول اللہ علیہ وسلم انہو شقا و کثرت العمل، نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر وہ قوت عطا کی ہے کہ سرکار جانوروں کی بولیوں کو بھی سن لیتے، کہ جانور بھی آ کے سرکار سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ ہے قوت سامعہ کا، سرکار کو رب ذوالجلال نے عطا کی ہے۔ دوسری قوت ہے قوت باصرہ کا ہو، کہ ہم لوگ جس کے ساتھ دیکھتے کہ ہماری آنکھیں ہیں، اس کے دیکھنے کے اندر جو قوت ہے وہ اتنی ہے کہ ہم جہاں سے 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ ہماری آنکھوں کے اندر بس اتنی طاقت ہے کہ ہم اتنا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہماری آنکھوں میں یہ قوت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوت ہے، سرکار فرماتے ہیں الانظروا الی حوضی الان، سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، کہ حوض ہے جو جنت کے اندر ہے، ساتوں آسمان پار، پھر جنت کے اندر وہ حوض ہے۔ ہماری آنکھ اٹھتی تو بادلوں تک پہنچتی ہے، پہلے آسمان کو دیکھتی ہے، لیکن سرکار کی جو قوت باصرہ ہے، جو سرکار کی دیکھنے کی قوت ہے، ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے قوت جنت میں بھی دیکھتی، کہ رب نے اپنے محبوب کو یہ قوت عطا کی۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، پچھلی صف میں ایک شخص نے نماز کے اندر غلطی کی۔ نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہل ترونا قبلتی، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز کی حالت میں میں صرف سامنے دیکھتا ہوں، میں پیچھے نہیں دیکھتا؟ تم کیا یہ سمجھتے ہو واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں نماز کی حالت میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہاری قلبی حالت کو بھی دیکھتا ہوں۔ کہ ہم دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کیا، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم پیچھے دیکھ سکیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم صحابہ میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور نماز کے اندر تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں میں ان خیالات کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ قوت باصرہ ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا شیئا، تو سرکار نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں۔ صحابہ میں نے اللہ کی توحید تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، اللہ کی وحدانیت تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، اللہ کا دین تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، اللہ کے احکام تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں، اللہ کے پیغامات میں نے تمہیں سنا دیے ہیں، تو خدا کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہاں اتنا خوف ہے کہ تم دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ، دنیا کی محبت میں کھو جاؤ گے۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فتلا علینا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں مصعب بن عمیر سرکار کی بارگاہ میں آئے، ما علیہ الا بردتن علیہ سقفتن و مرقوعتن، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر صرف ایک چادر، کہ جس چادر سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا، اور وہ جو چادر تھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، اس پر بھی پیبند لگے ہوئے تھے۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبکا، تو سرکار نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کو دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگے، للذی کان فیہ من النعمت، اس وجہ سے کہ جو نعمتیں ان کے اوپر ماضی میں تھی، کہ سرکار نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر اپنے زمانے کے شہزادے تھے اور یہ اکثر نیک کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ ہمارے کپڑے بھی اتار۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو کہنے لگے کہ تم اپنے کپڑے لیتے ہو تو تم لے لو، اب میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں مجھے ایمان کا لباس ملنے والا۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر کے کپڑے بھی اتار دیے، صرف ایک چادر پہن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم اذا غدا ورفاها فی حلۃ ورباها فی حلۃ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب تم ایک سوٹ صبح پہنو گے اور دوسرا سوٹ تم شام کو پہنو۔ کہ سرکار کی قوت دیکھیں، قوت باصرہ سرکار کی دیکھیں کہ قیامت تک کے جو احوال ہیں وہ سرکار کی نظر کے سامنے ہیں، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب تم ایک سوٹ صبح پہنو گے اور دوسرا سوٹ تم شام کو پہنو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفیحت وبین یدی ورفیت واخری، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اس وقت تم میرے دربار میں رہتے ہو اور تمہیں ایک کھجور ملتی کہ جس کھجور پہ تم گزارا کرتے ہو، اور وہ بھی کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی، اور اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب تمہارے دسترخوان پہ کثیر کھانے رکھے ہوئے ہوں، مختلف قسم کے کھانے تمہارے دسترخوان پہ موجود ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ سترتم بیوتکم کما تستر الکعبۃ، اور فرمایا کہ اے صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے گھروں میں ایسے غلاف لٹکائیں گے کہ جیسے کعبے پہ غلاف لٹکا ہوا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ لوگوں کے گھروں میں غلاف لٹکے ہوئے ہوں گے، کہ لوگ اپنے گھروں کو غلاف پہنائیں گے، کہ آج جو ہم اپنے گھروں میں کھڑکی اور دروازوں پہ جو پردے لگاتے ہیں، کہ یہ سرکار کی قوت تھی، یہ قوت باصرہ تھی سرکار کی، یہ سرکار کی دیکھنے کی قوت تھی، کہ جس قوت نے قیامت تک کے احوال کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنے گھروں میں ایسے غلاف لٹکا لو گے کہ جیسا کہ کعبے کا غلاف ہے، کہ کعبے پہ جیسے غلاف لٹکا ہوا ہے تم اپنے گھروں میں ایسے غلاف لٹکا لو گے۔ اس پر صحابہ یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مالی انقلاب آ جائے گا، آقا جب مال کی کثرت ہو جائے گی تو اس وقت پھر ہمارے جو جسم ہے ان میں تھکاوٹ نہ ہوگی، ہمارے کندھے مزدوریوں کی وجہ سے تھکے ہوئے نہ ہوں گے، ہمارے جسم تر و تازہ ہوں گے، نتفرغ للعبادۃ، تو سرکار پھر ہم عبادت میں کثرت کریں، سرکار پھر تو ہم خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، اس لیے کہ ہمارے جو جسم ہوں گے ان کے اندر کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی۔ صحابہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر منکم یومئذ، سرکار کیا وہ جو وقت ہوگا ہمارے اس دور سے بہتر وقت ہوگا؟ کیا وہ جو زمانہ ہوگا وہ ہمارے زمانے سے بہتر زمانہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نہیں، آج کا جو زمانہ ہے یہ اس زمانے سے بہتر زمانہ ہے، فرمایا جو میرا زمانہ ہے یہ اس زمانے سے بہتر زمانہ ہوگا، کہ اس وقت مال کی کثرت ہو جائے گی، مالی انقلاب آ جائے گا، لیکن لوگ سستی میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا داری میں مبتلا ہو جائیں گے، کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت ہے، کہ سرکار جب دیکھتے ہیں تو قیامت تک کے احوال کو دیکھ لیتے، کہ رب نے اپنے محبوب کو یہ قوت عطا کی۔ تیسری قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، کہ رب نے اپنے محبوب کو یہ قوت عطا کی ہے۔ ہماری جو قوت ذائقہ ہے ہم اس کے اندر بس اتنا چکھ پاتے ہیں کہ یہ چیز نمکین ہے یا میٹھی ہے یا پھیکی ہے یا کڑوی ہے، کیسی ہے، ہم صرف اسے دیکھ پاتے ہیں، لیکن سرکار کی جو قوت ذائقہ ہے یہ کیسی ہے کہ ایک عورت نے سرکار کی دعوت، سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ دعوت پہ تشریف لائے، فوضع القوم ثم وضع یدہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اس کا لقمہ اپنے منہ میں ڈال دیا، صحابہ بھی اس کھانے کو کھانے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کو دیکھ رہے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ کے اندر اس لقمے کو حرکت دے رہے، یلوکو لقمتن فی فمی، کہ سرکار اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر حرکت دے رہے ہیں اور اپنے خالق کے اندر اس لقمے کو آگے نہیں گزارتے۔ ہم نے عرض کی سرکار کیا وجہ کہ آپ اس کھانے کو تناول کیوں نہیں کرتے؟ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ، جس عورت نے یہ دعوت کی ہے اور اس گوشت کو جس عورت نے پکایا ہے جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ وہ عورت سرکار کی بارگاہ میں حاضر، سرکار نے فرمایا کہ عورت یہ بتا کہ یہ جو گوشت ہے یہ اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ ذبح نہیں کیا گیا۔ کہا نے فرمایا کہ یہ گوشت تم نے کہاں سے لیا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہمسائے کی عورت سے لیا تھا اور ہمارا جو ہمسایہ تھا وہ گھر میں نہ تھا، اور اگر وہ گھر میں ہوتا تو کبھی بھی اپنی اس بکری کو نہ بیچتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو گوشت ہے جس کو تم نے پکایا ہے تو یہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ سرکار آپ کو
یہ کیسے پتا لگا کہ یہ جو گوشت ہے یہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر پکایا گیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے اس گوشت کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو مجھے اس کے ذائقے نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو گوشت ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا۔ سرکار کی قوت ذائقہ۔ اور چوتھی قوت لامسہ کا، پکڑنے کی قوت، کہ ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا یہ نرم ہے، یہ قوت والی ہے یا یہ ہلکی ہے، اس کی کیسی چیز ہے، یہ ہم اسے پکڑنے سے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ قوت کیسی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قوت عطا کی ہے کہ ایک غزوے کے موقع پہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ شہید ہو گئی، ڈیلا باہر نکل آیا، آپ وہ آنکھ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی سرکار یہ آنکھ مجھے عطا کر دیجئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں نے جب اس آنکھ کو چھوا، سرکار کے چھونے کے اندر یہ قوت ہے کہ آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ آپ کی دوبارہ فٹ کر کے رکھ دی، دوبارہ اسی مقام پہ لگا دی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بڑھاپے کا وقت آیا تو جو میری دوسری آنکھ تھی کہ جو غزوے کے وقت درست تھی، اس کی روشنی میرے بڑھاپے کے اندر کم ہو گئی، لیکن جو آنکھ سرکار نے میری آنکھ کی جگہ پہ لگائی تھی اس کی روشنی ویسے ہی رہی، وہ صحیح سلامت رہی۔ اللہ یا رسول اللہ۔ پانچویں قوت ہے وہ ہے قوت شامہ کا ہونا، سونگنا۔ ہم سونگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز خوشبو والی ہے، بدبو والی ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے کہ ہم اس کو صرف سونگ پاتے ہیں اور سونگ کے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے۔ لیکن سرکار کی یہ جو قوت شامہ ہے، جو سونگنے کی طاقت ہے، کہ سرکار مدینے میں منبر شریف پہ بیٹھے ہیں اور فرمایا کہ اے صحابہ مجھے یمن کی طرف سے ٹھنڈی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کہ یمن کی خوشبوئیں مجھے آ رہی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی سرکار اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ صحابہ یمن میں میرا ایک غلام ہے، میرا ایک عاشق ہے، میرا ایک دیوانہ ہے کہ جس کا نام اویس کرنی ہے۔ صحابہ اس کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کی جو خوشبو ہے وہ مجھے یہاں بیٹھے محسوس ہو رہی ہے، کہ ہم صرف اتنی ہماری قوت شامہ ہے، سونگنے کی جو قوت ہے، صرف اتنا سونگ پاتے ہیں کہ صرف اپنے قریب کی جو خوشبو ہے اس کو سونگتے ہیں، اور سرکار کی جو قوت شامہ ہے، جو سونگنے کی قوت ہے کہ سرکار مدینے میں بیٹھے ہیں اور یمن کی خوشبو سرکار کو آ رہی ہے۔ میں میرا غلام ہے یمن کے اندر رہتا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوتیں عطا کی ہیں کہ قوت سامہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، کہ رب نے ہر انسان کو عطا کی۔ یہ پانچ قوتیں ہر شخص کو حاصل ہیں، لیکن ہماری قوتیں اور سرکار کی قوت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو کسی اور کو عطا نہیں کیا، جو کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ شفا شریف کے اندر یہ حدیث قدسی موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی یا محمد، کہ اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر بھی ہوگا۔
کہ رب نے اپنے محبوب کو مقام عطا کیا ہے، عزتیں عطا کی ہیں، رفعت عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے، بلندیاں عطا کی ہیں، اور سرکار کے صدقے میں یہ کائنات تخلیق ہوئی، اور سرکار نے ہمیں یہی سوچ عطا کی اور یہی فکر عطا کیا، ہمیں دین کی محبت عطا کی، دین کے پیغام ہمیں سرکار نے عطا کی۔ لیکن آج غور میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں اس بات پہ کیجئے کہ ہم لوگ ہیں اپنے دین سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے دین سے کس قدر لگاؤ رکھتے ہیں، ہمیں دین کی کتنی سمجھ بوجھ ہے۔ آج اس بات پہ غور کیجئے۔ تو آئیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ علم دین آپ کو حاصل ہو جائے، علم دین سیکھنے کی فکر آپ کو مل جائے اور آپ سنتیں سیکھنے والے بن جائیں، تو آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، کہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک، کہ اس وقت جو ایک اجتماع، ہمارا سالانہ اجتماع ملتان شریف میں، یہ اجتماع پاک ہو، اس میں الحمدللہ مسلمانوں کا حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ملتان شریف میں ہوگا۔ ایک وہ وقت ہے کہ مسلمان حج میں جمع ہو، کہ وہاں پہ مختلف علاقوں کے لوگ ملتے ہیں اور اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اسلام کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ اتنے مسلمان ایک وقت میں ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔ الحمدللہ عزوجل حج کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع وہ ملتان شریف میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی اپنے ملک سے محبت کرتی ہے، دعوت اسلامی اپنے ملک کی خیر خواہی چاہتی ہے، اور دعوت اسلامی بس سنتوں کی خدمت کرتی ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خدمت، اور یہ مقصد ملا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ میں نمازی اس لیے ہوں اور میں مسلمان اس لیے ہوں تاکہ میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں۔ تو میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ ہو جائیے، کہ آپ کے اسی شہر کے اندر حیدری مسجد کے اندر دعوت اسلامی کا سنت بڑا اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس میں ضرور شرکت کیا کریں۔ آپ سب نیت کریں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور سنتوں کا پیغام آگے پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔